السلام علیکم دوستو، اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اس وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹوری ڈسکس کرنے والی ہوں، شیئر نہیں ڈسکس، آپ لوگ بھی بتائیں مجھے کمنٹ میں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ جیسے میں نے کل ایک سٹوری اپلوڈ کی ہے ضلع مردان، یعنی ایک گھر کی سٹوری ہے جو ضلع مردان میں ہے، اور اتنا وانٹیڈ ہے کہ اس میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، تین چار بندوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو اس پورے سلسلے کو میں شاید گھر کہانی کا نام دے دوں، کیونکہ اب ایک اور گھر کے پی میں ہمارے جو علاقہ ہے اس میں ہے ملاکنڈ ایجنسی میں، اور یہ گھر، اس گھر سے وابستہ بہت ساری ویڈیوز آج میں اس ایک ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اسی لیے میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، کیونکہ اس میں ہم ہنسی مذاق اور پھر ہاررز بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو چلے آتے ہیں اپنے سٹوری کی طرف۔ دوستو، ایک گھر ہے یہ ملاکنڈ ایجنسی میں، اوکے؟ تو ہماری کچھ، جس طرح میں نے اس سٹوری میں بتایا تھا کہ میری بھانجی اس کے ساتھ کافی واقعات پیش آتے اپنے گھر میں، تو وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ تو کیا ہوا تھا کہ ان دنوں میں گھر میں نہیں تھی، تو وہ کمرے میں اکیلا سوتی تھی۔ تو وہ کہتے کہ ساری رات میں موبائل پہ لگی رہی، یہ فرسٹ واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں موبائل پہ لگی رہی، اچانک مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے جو ان کے ماموں اور میرے بھائی وہ آ گئے ہیں، یعنی وہ لوگ رات دیر تک باہر ہوتے اپنے کام کے سلسلے میں، تو 2 بھی بج جاتے ہیں، کبھی 1 بجے تک آ جاتے، کبھی 8 بجے تک سب گھر میں ہوتے، کبھی 9 بجے تک، کبھی صبح یعنی 4 بجے تک کے ٹائم آ جاتے ہیں، اس طرح۔ تو چونکہ ان کا جو ہے اس کا کام ہے گاڑیاں وغیرہ امپورٹ ایکسپورٹ، اس طرح، تو ان کا جو کسی بھی وقت گاڑی آ سکتی اس طرح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیل ہوا کہ باہر جو ہمارا بڑا گیٹ ہے اس کی کھولنے کی آواز آئی، اور گاڑی کے اندر آنے کی، ظاہر سی بات ہے کوئی گاڑی اندر آتی ہے تو آپ کو آواز آ جاتی ہے آپ کے گھر میں۔ تو وہ کہتے کہ میں نے سوچا کہ چلو دیر ہو گئی، اب میں سوتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ماموں مجھ سے چائے بنانے کے لیے کہے۔ تو لڑکیاں تو کام چور ہوتی، تو اس نے جلدی موبائل آف کیا اور سونے والی تھی۔ تو اچانک اس نے دیکھا کہ ماموں کمرے کے اندر انٹر ہوا، لیکن اس نے خود کو جو ہے آنکھیں بند کر کے، اس نے دیکھا کہ وہ انٹر ہوا ہے، لیکن اس نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی کہ میں سو رہی ہوں، اب گف اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ دیر بعد اس کی اس تھوڑے سے ٹائم میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اونلی فار 40 سیکنڈ، اونلی فار 50 سیکنڈ، زیادہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچانک مجھے نیند میں پھر میری آنکھ کھلی کہ ماموں تو اندر آئی تھی، تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو واقعی میں ماموں وہاں کھڑا تھا ابھی تک، اور اس کی وائٹ سوٹ، یعنی وائٹ کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا تھا، جو کہ اس اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ماموں، یعنی تم کب سے آئے ہو؟ میں تھوڑی سی سوئی بھی تھی، ابھی تک تم دروازے پہ کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ مجھے کوئی آواز نہیں دے رہا تھا۔ میں نے پھر کہا ماموں، تو وہ اس طرح مجھے دیکھ کے نا واش روم کی طرف جانے لگا، اور پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یار پرسرار سی بات ہے نا، کوئی آپ کو اس طرح دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ماموں کیا ہوا؟ تو وہ واش روم کی طرف گئے، تو اچانک پھر جو ہے گیٹ کھولنے کی جیسی آواز آئی ہو، تو میں اچانک اٹھی، میں نے لائٹ آن کی، کیونکہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ ایسی سچویشن میں بندے کو تھوڑی سی وائبس آتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ میرا پورا وجود جیسے سن ہوا ہے اس ٹائم۔ تو میں نے دیکھا واش روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو میں نے اندر جھانکا کہ مطلب کیسے میرے ماموں جو ہے اندر گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ واش روم میں اندر کوئی نہیں تھا، تو مجھے بہت ڈر لگا نا، تو میں جلدی کمرے سے باہر نکلی۔ اب میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، کیونکہ میرے ساتھ تو پہلے سے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی تھی، جیسے اپنے گھر میں ہوتی تھی کہ کوئی مجھے کہتا تھا کہ اٹھنے کا ٹائم ہے، اس طرح۔ تو میں باہر بیٹھی، تو اب نہ کوئی گاڑی اندر آئی تھی، نہ کوئی باہر صحن میں تھا، نہ گیٹ کھولی تھی کسی نے، اور میں بالکل اس طرح بیٹھ گئی۔ یہ رات کے اب 2 بج رہے، 2 ڈھائی اس طرح۔ تو میں برآمدے میں بیٹھی ہوں اور مجھ پر پسینہ رہا ہے، لیکن جو میری امی تھی وہ بھی سو رہی تھی برآمدے میں، لیکن یہ اس کے قریب والے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔
تو اچانک اسی ٹائم دروازہ کھلا، یعنی گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اور میرے جو ماموں لوگ تھے وہ اندر آئے. وہ کہتی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کیوں مطلب جاگ رہی ہو؟ تو میں نے کہا بس ویسے ہی. تم لوگ کیا پہلے نہیں آئے تھے؟ میں نے ان سے ایسے پوچھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ابھی بس یہی آئے ہیں تمہارے سامنے. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے چائے پینے کی وہ کی، میں نے چائے وہی بنائی. لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے جس ماموں کی وجہ سے میں ڈری تھی، تو میں نے دیکھا کہ اس نے جو ہے بالکل وائٹ کاٹن کا سوٹ نہیں پہنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں بہت ڈری ہوں، اس طرح ہوا ہے. تو وہ سب پھر ظاہر سی بات ہے پھر مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ہنس رہے تھے. لیکن میں اس رات واقعی بہت ڈری تھی. اور واقعی یہ بہت ہارر ہے دوستوں کہ کوئی اندر داخل ہوتا ہے اور وہ دروازے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو بار بار آواز دے رہے ہو. اچھا، اس سے ریلیٹڈ مجھے ایک اور بھی بہت سا خوبصورت سا ہارر، وہ جو ماما ایگنیس جو میں نے کہا تھا کہ وہ مووی دیکھے نیٹ فلکس پہ ہی، لیکن اس کا ایک سین کسی نے یوٹیوب پہ شیئر کیا ہے. تو وہ لڑکی جو فون میں لگی ہوتی ہے، اپنی موم کو فون کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی موم ان سے شاید یہی کہتی ہے کہ ہاں میں آ جاؤں گی اس طرح. تو اچانک وہ جب کچن میں آتی ہے اپنے لیے کافی وغیرہ بنانے، تو دیکھتی ہے کہ کچن کے دروازے کے پیچھے ان کی موم کھڑی ہے، اسے عجیب نظروں سے اور اس طرح منہ جو ہے اس کے کانوں تک یعنی اسمائل پیش کی ہوئی کھڑی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں مام مام، یعنی آپ کیسے یہاں؟ ابھی تو میں نے آپ سے فون پہ بات کی، آپ نے تو کہا تھا کہ میں آ جاؤں گی شام تک. تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی، وہ صرف کہتی ہے میں اتنی ڈر گئی اس کی اس آواز سے کہ تو پھر وہ لڑکی اچانک اس لڑکی کو پھر فون آتا ہے. تو وہ دیکھتی ہے تو اس کی موم جو ہے اس کو ویڈیو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کیا چل رہا ہے اور کیا تمہاری ماتھے پہ 12 کیوں بج رہے؟ یعنی اس کے سامنے ایک موم کھڑی ہوتی ہے اس کی، جو کہ تھوڑی سی فاصلے پہ ہوتی ہے دروازے کے قریب، اور ایک جو ہے فون پہ اس کی موم ریئل موم ہوتی ہے جو اس کو فون کی ہوئی ہے. تو وہ بیچاری اس کے ماتھا یعنی اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی نکلی ہوتی ہے. تو اس کی موم ان سے کہتی ہے کہ ہے. تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ وہ بہت ہارر سین ہوتا ہے دوستوں. وہ عورت اسی طرح ہنستی چلی جاتی ہے یعنی مسکان پیش کی. اور جب یہ ان سے کچھ سوال کرتے کہ مام آر یو اوکے، تو وہ کہتے ہیں یعنی اور کچھ کہتی نہیں. تو اس چیز نے مجھے بہت ڈرایا تھا. آپ لوگ ضرور دیکھیں، نام ہے اس کا ماما ایگنیس اس طرح کچھ نام ہے، اور بہت ہی ہارر ہے. تو وہ ڈر جاتی ہے اور بس پھر اس کے بعد یہ سین ختم ہوتا ہے. جو کہ یہ فلم ہے نہیں، بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے. تو آئی تھنک کہ یہ نیٹ فلکس پہ ہوگا، یوٹیوب پہ تو مجھے نہیں ملا. اور اس طرح تو یہ مجھے اس لیے یاد آیا کیونکہ وہ بھی کہتی ہے کہ دروازے کے ساتھ ماموں کھڑا تھا، میں بار بار اس کو آواز دے رہی تھی ماموں تم آ گئے ہو، ماموں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو. لیکن ماموں نے مجھے کوئی رپلائی نہیں کیا. حالانکہ ماما ایگنیس جو یہ سین ڈالی ہے انہوں نے یوٹیوب پہ کسی نے یہ ابھی ڈالی ہے، اور یہ جو میری بھانجے کے ساتھ جو واقعہ یہ بہت پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ واش روم کی طرف گیا، اور پھر جب میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ واش روم کا دروازہ کھلا تھا. میں نے لائٹ آن کی، میں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور میں پھر ڈائریکٹ باہر آئی. میری طبیعت خراب ہونے لگی اس طرح. تو وہ بہت مضبوط ہے. اس کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں دوستوں. اس گھر سے ریلیٹڈ بہت سارے اور بھی واقعات ہیں کہ میرا بھائی اکثر چھت پہ جا کے جو ہے نا جو اکثر ہمارے پاکستان میں یہ مسئلہ بہت ہے، نیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ چھت پہ جاتا تھا اوپر تاکہ نیٹ صحیح طریقے سے آئے. تو اس نے دیکھا کہ کوئی بچی سیڑھیوں میں کھڑی ہے. تو وہ حیران ہو گیا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بچی نہیں ہے. تو وہ آنے لگا کہ شاید میری بانجیوں میں سے کوئی آئی تھی، لیکن مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا. تو وہ جب سیڑھیوں کی طرف آنے لگتا ہے تو وہ بچی وہاں چھپ جاتی ہے. سیڑھیوں میں ایک پلر ہے ہمارا، اس کے پیچھے. تو یہ جا کے وہاں دیکھتی تو پھر وہاں کوئی نہیں ہوتا. حالانکہ وہاں سے کوئی کسی بھی طرف نہیں جا سکتا، وہ بند ہے وہ جگہ. تو یہ جب اس پلر کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا. تو یہ بھی واقعہ اس کے ساتھ اسی گھر میں پیش آیا تھا. اور بھی بہت سارے واقعات جو میں وقتاً فوقتاً آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی اسی ویڈیو میں. اوکے دوستو، تو اب دل تھام لیجیے، تھوڑی سی چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑیے. اور اچھا دوستوں، اس گھر کی ایک اور سٹوری کہ میرا بھائی کھڑا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں کچن میں دیر تک، ویسے میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں، جب میں جاتی ہوں نا اپنے امی کے گھر تو
کیا ہوتا ہے کہ میں، میرے بھائی سارے ہم لوگ دیر تک جاگے رہتے کیونکہ ہم چائے پیتے ہیں، مطلب ہمیں چائے پسند ہے تو یا تو ہاں میں نہیں بناتی، ٹھیک ہے، میرا بھائی بنا کے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں کچن میں گیا تو اب مجھے یہ 12 بج رہی تھی، سردیوں کا موسم تھا، خیر ان دنوں میں وہاں نہیں تھی، لیکن وہ بات کر رہا ہے کہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے گیدرنگ میں، تو مجھے کہا گیا کہ چائے بنائے، وہ بہت اچھی چائے بناتے ہیں، تو وہ اٹھا، اس نے چائے بنانے کے لیے جب وہ کچن میں گئے تو اس نے کہا کہ میں نے ایک رضائی اوڑھی تھی، باریک سی ایک چادر اوڑھی تھی کیونکہ سردی بہت تھی، تو اچانک مجھے فیل ہوا نا کہ فیل کیا ہوا، بلکہ میں کھڑکی میں اس طرح دیکھ رہا ہوں، اور ہمارا کچن اس طرح ہے کہ جہاں چولہا وغیرہ شیل پہ وہاں ایک بڑی کھڑکی بھی کھلتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ساتھ میں کھڑکی میں دیکھتے ہیں، اور وہ کھڑکی ہمارے صحن میں کھلتی ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی جو وائف ہے وہ بھی ایک چادر اوڑھے ہوئے اس طرح سامنے سے گزر گئی، تو میں نے کہا یہ آدھی رات کو کیا کر رہی ہے؟ خیر وہ اس طرف گئی سیڑھیوں کی طرف، اچھا ہماری سیڑھیاں بہت خوفناک جگہ پہ ہے دوستو، جب میں جاؤں گی اس بار نا تو رات کو وہاں ویڈیو بناؤں گی، دن کو نہیں، خیر دن کو تو کسی کو کوئی چیز بھی ہارر نہیں لگتی، لیکن رات کے ٹائم میں آپ لوگ کو پوری جو سینری ہے نا اس گھر کی، وہاں کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا کے اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ دیکھنا۔ اس طرح ہے کہ سامنے سے جب آپ گزرتے ہو نا اس کھڑکی سے تو ایک ٹرن لیتے ہو، جب آپ ٹرن لیتے ہو تو وہ جگہ بہت سنسان ہوتی ہے، وہاں سارے پودے، جھاڑیاں وغیرہ، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر ٹرن لے کے سیڑھیاں ہے، یعنی سیڑھیاں پورے گھر کے پیچھے ہے، اب سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح تو میرے بھائی نے کہا کہ اس نے اس طرف ٹرن لیا نا، تو میں نے کہا کہ اس طرف تو 2 چیزیں ہیں، گیٹ اور سیڑھیاں، تو باہر تو نہیں نکلے گی ظاہر سی بات ہے، لیکن اوپر جا رہی ہے، تو میں نے جلدی وہ چائے جو ہے نا اس میں پتی وغیرہ ڈالی، اور جو چولہا تھا وہ تھوڑا سا آہستہ کیا، اور میں اس کے پیچھے گیا، میں نے وہاں پورا جگہ چھان مارا، مجھے میری وائف وہاں نہیں ملی، میں اوپر گیا، میں نے سارے کمروں میں آواز دی اس کو، اس کے نام سے، جیسے یہاں میں ایک فرضی نام لوں گی کہ سدرا، لیکن سدرا وہاں ہمارے اوپر جو کمرے ہیں یہ وہاں بھی گیا، اس نے وہاں سارے کمرے جو ہے کھولے، اور وہاں اسے کوئی نہیں ملا، تو یہ واپس بھاگ کے آیا، اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کی وائف بہت گہری نیند سو رہی ہے، اور وہ جو رضائی کی بات یہ کر رہا ہے کہ میری وائف نے اوڑھی تھی، وہ اس نے اوڑھی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو کمبل میں سو رہی تھی آرام سے بیڈ میں، تو اس نے اس کو جگایا کہ سدرا، اب وہ اتنی گہری نیند تھی، سدرا تم باہر کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے کہا میں تو نہیں گئی، میں تو سو رہی ہوں باہر، تو تم ساری رات جو ہے کچن میں آتے جاتے، اس نے غصے سے کہا، تو اس نے کروٹ لی، سو گئی، اور یہ بہت زیادہ ڈر گئی، اور اس کو سمجھ آ گیا کہ جس رضائی میں نے دیکھا کہ میری وائف جو ہے اڑے ہوئے اس طرح چادر نما اوپر جا رہی، وہ تو میں نے پہنی ہے، دوسری تو ہے نہیں ایسے، خیر اس نے چائے جلدی بنائی، اس نے کہا مجھے اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ چائے میں نے چینی کتنی ڈالی، کیا چیز کتنا ڈالا، لیکن جلدی کپوں میں بھر کے میں بھاگ کے آیا، ان لوگوں سے کہا کہ اس طرح ہوا، تو سب مجھ پہ ہنس رہے تھے۔ اچھا اب تیسرا دوستو یہ کہتا ہے، یہی بھائی میرا، کہ یہ ساری واقعات اس کے ساتھ زیادہ پیش آئے کہ میں اس طرح سویا ہوا تھا نا، تو اب ہمارا بیڈ جو ہے نا وہ ہماری کبرڈ سے کافی دور ہے، ہمارے کمرے بہت بڑے جو گاؤں کے کمرے ہوتے ہیں نا دوستو، تو وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا بیڈ ہے نا وہ الماری سے بہت دور ہے، کبرڈ سے، کبرڈ سامنے دور جو ہے دیوار سے لگی ہوئی ہے، تو وہاں ایک شاپر پڑی تھی، وہ شاپر ہماری طرف کسی نے پھینکی، ٹڈن یعنی کوئی چیز گرے تو آپ کے اوپر، اگر آپ کے قریب ہے تو آپ کے اوپر چلو گر سکتی ہے، یا تو وہ غلط پڑی تھی یا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے اس طرح، لیکن وہ الماری بہت دور ہے دوستو، اتنی دور یعنی 30-40 قدم کے فاصلے پر، اور پھر وہاں سے جو شاپر گری وہ سیدھی، اور اس شاپر میں کپڑے تھے، وہ خالی بھی نہیں تھا کہ چلو اس کی وزن نہیں تھی تو ہوا کی وجہ سے ان کی طرف آئی، نہیں، اس میں بہت سارے کپڑے بھرے تھے، چھوٹی سی مطلب اتنی جیسی 2 کلو اتنی کی وہ شاپر بھری تھی، اور وہ ان لوگوں کے اوپر کسی نے پھینکے، اور یہ لوگ اٹھے تو ان کی وائف کہتی یہ کیا ہے، تو جب انہوں نے لائٹ آن کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شاپر جو ہے نا وہ، اس کی وائف کہتے کہ میں نے خود اسی یعنی باندھ کے جو ہے الماری کے اوپر رکھی تھی، وہ کچھ گرمیوں کے کپڑے تھے، میں نے سوچا کل جو ہے اس کو کسی جہاں ہم اپنے گرمیوں کے کپڑے رکھتے ہیں نا وہاں رکھ دیتی ہوں۔ اچھا میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں، کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ گرمی سردی کے کپڑے نہیں ہوتے، نارمل، بس جو کپڑے آپ کے وہی ہے، اس میں ہر سیزن آپ کا
ماشاءاللہ گزر جاتے ہیں. لیکن سردیوں گاؤں میں ہمارے KPK میں یہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے الگ سے کپڑے ہوتے ہیں اور الگ جو ہے رضائی یا کمبل وغیرہ. لیکن گرمیوں میں ظاہر سی بات ہے گرمی ہوتی ہے تو لون کاٹن اور کوئی چادر وہ کیا باریک سا چادر یا دوپٹہ لوگ اپنے اوپر جو ہے اس طرح پھیلاتے ہیں رات کے ٹائم. تو اس نے کہا کہ تھوڑے سے کپڑے باقی رہے تھے, ہم لوگ اس کو اسٹور روم میں پھر رکھتے ہیں نا, جو گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں جب سردی شروع ہوتی ہے. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ اس کو جو ہے نا میں چلو رکھ دیتی ہوں کل. تو وہ میں نے اس کبٹ کے اوپر رکھی تھی اور اچانک وہ ہماری طرف کسی نے پھینکی اور بس پھر کیا تھا, ہم ساری رات ڈر رہے تھے. تو خیر میں نے بہت دماغ میں سوچا کہ نہیں میں نے وہاں نہیں رکھی, لیکن اگر میں نے وہاں نہیں رکھی تو ہمارے بیڈ کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں میں نے یہ شاپر رکھی تو یہ سیدھے ہماری اوپر گری. ایسا کچھ نہیں تھا, صرف ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا اور وہ اتنا لمبا نہیں ہوتا اور نہ اس کے اوپر, وہ تو صرف شیشہ ہوتا ہے, اس کے اوپر تو کچھ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز کہاں سے گری. اچھا یہ بھی ہو گیا. اب دوستوں یہ ہوتا ہے اس گھر میں کہ میں بھی وہاں تھی. اب یہ میرے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا. رات کے ٹائم اس طرح ہوا نا کہ میں سو رہی تھی تو مجھے فیل ہوا کہ ہمارے کمرے کا جو دروازہ ہے اس کے ساتھ پھر میرے بھائی کے کمرے کا دروازہ ہے تو وہ لاک کوئی کھول رہا ہے زور زور سے. اب یہ اتنا رات ٹائم نہیں تھا, یہ کوئی 10:30-11 بج رہے تھے. اب یہ لاک کھولنے کی کوشش اتنا تیز کر رہا تھا کوئی کہ میں سمجھی چلو میرا بھائی شاید باہر ہے اور ان کی وائف سو گئے, شاید دروازہ اندر سے لاک کیا ہے تو وہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو ناک کر رہا ہے. وہ ناک بالکل نہیں کر رہا تھا لیکن کڑچک 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 یوں اس طرح لاک کو گھما کے مطلب توڑنے جا رہا تھا. اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا. تو مجھے لگا کہ چلو میرا جو سوچ تھا وہ صحیح تھا کہ اس نے اندر سے بند کیا ہے تو یہ باہر ہے تو اب یہ اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس نے اندر سے لاک کھول دی. تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ تو جب صبح ہو گئی نا تو پھر ناشتہ سب کچھ, تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ امی رات کو کیا تم میرے کمرے میں آ رہی تھی؟ تو امی نے کہا نہیں. مجھے کہا تم آ رہی تھی؟ تو میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ کوئی میرا لاک بہت زیادہ زور سے جو ہے نا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا, جو کہ اندر سے ہم نے لاک کیا تھا. پھر میں نے دروازہ کھولا, دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھی. تو میں نے کہا ہاں یہ آواز تو مجھے آئی تھی. میں سمجھی آپ باہر ہے تو جو میری بھابھی ہے اس نے دروازہ کھول کے دیا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں بھی اندر تھا. اب کوئی اس طرح کڑبک 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 اس طرح 3-4 بار. تو میں نے آ کے وہ تو بندہ اگر سو بھی رہا ہے تو اٹھ جاتا ہے نا, تو میں نے کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو ہم سب حیران ہو گئے, حالانکہ یہ آواز میں نے سنی تھی اور مجھے بھی لگا تھا کہ شاید بھابھی نے کھول دی ہے دروازہ, لیکن نوک مجھے بھی نہیں آئی تھی, نوک نہیں کیا تھا اس نے. خیر میری امی نے کہا نہیں آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہو, آپ لوگ یہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہو پھر ڈرتے ہو. اس طرح سارا معاملہ ختم ہو گیا. پھر اس طرح 2-3 دن چھوڑ کے پھر آدھی رات کو اس طرح ہوا کہ اس کی لاک کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا تھا. ہم لوگ کافی ڈر گئے تھے اس مسئلے سے دوستو, ریئلی. ہاں کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن وہ جو لاک تھی نا اس کی آواز. تو امی نے کہا شاید اس پر بلی بیٹھ جاتی ہے, کوئی کہتا تھا چوہا. تو کیا چوہا اتنا مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ چوہا لاک جو ہے وہاں بھی چھلانگ لگا کے لاک کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. نہیں, نہ بلی نہ وہ لاک ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بیٹھ جائے. خیر جو بھی تھا لیکن پھر نہیں ہوا اور ہم لوگ اس چیز سے کافی ڈر گئے تھے. یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک اور اب سن لیجئے, میری بھابھی سوئی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ جب میں سوئی تھی نا تو ان کی ایک بیٹی ہے اور ہمارے گھر میں ویسے بچوں کو بہت سر پہ اٹھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. میری امی کے گھر میں بہت سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو. تو جیسے بچے تو سارے مطلب کیوٹ ہوتے ہیں, محبت کے وہ ہوتے ہیں یہ وہ, لیکن ان کے گھر میں کچھ خاص قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں نا. تو سارے گھر میں یعنی بچوں کو بس بچوں کی ہی باتیں ہوتی ہے. اچھا اس کو کھانا کھلاؤ, اچھا اس کو باہر لے کے جاؤ, اچھا گاڑی سٹارٹ کرو, بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جاؤ. یعنی اپنے کام چھوڑ کے وہ بچوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ میری ایک بھانجی ہے, بھتیجی ہے, تو اس کی امی کہتی ہے جو میری بھابھی ہے کہ میں اس طرح سوئی ہوئی تھی تو جو دروازہ تھا نا بہت گرمی تھی تو میں نے آدھا بند کیا تھا, یعنی آدھا اس میں چھوڑا تھا فاصلہ, پورا بند نہیں کیا تھا. تو اس میں جو میرا دوسرا بھائی ہے نا وہ صرف اس نے جھانکا
تو میں سمجھی کہ وہ شاید ایزل کے پیچھے آیا ہے. ایزل اس کی بیٹی کا نام ہے, چھوٹی سی 2-3 سال کی ہے. تو وہ بہت اس کو مطلب ایزل کو بہت مطلب اس کے قریب تھا, بہت چاہتا تھا. میرا بھائی ایزل کو بہت چاہتا ہے, جو ان کی بھی بھتیجی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب اس نے ایک بار جھانکا تو مجھے لگا کہ یہ آیا ہے ایزل کو لینے. تو میں نے سوچا کہ اس بار جھانکے گا تو میں انہیں اشارے سے بتاؤں گی کہ سو رہی ہے. تو پھر جھانکا تو میں نے اشارے سے کہا, لیکن اس نے ڈائریکٹ اپنا منہ ادھر کیا دوبارہ, یعنی میرا اشارہ اس نے شاید نہیں دیکھا. 3-4 بار جھانکا, پھر اچانک ایک ہاتھ اس نے اندر کیا, اور وہ ہاتھ اتنا خوفناک تھا کہ وہ کہتی یہ دن کا ٹائم تھا, جون جولائی کا موسم تھا, سخت گرمی تھی. اس نے جو ایک ہاتھ اندر کیا نا دیوار پہ رکھا, اور باقی اس کی پوری باڈی باہر تھی. تو میں تو سمجھی کہ مطلب اپنے دیور کے بارے میں کہہ رہے کہ وہ تھا, لیکن نہیں, وہ ہاتھ اس کا نہیں ہو سکتا. وہ بہت خوفناک ہاتھ تھا. اور میں نے ایک چیخ ماری, وہ ہاتھ بالوں سے بھرا ہوا, کوئی ایسا جیسے کوئی جانور ہو. تو جب میں نے چیخ ماری تو وہ غائب ہوا, اور اس نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا, اور میرے جو وہ بھائی ہے جس کا مطلب وہ کہہ رہے کہ شاید وہ تھا, اس کے کمرے میں بھاگی. جب میں بھاگی تو وہ سو رہا تھا. گرمیاں تھی, سب لوگ دن کے ٹائم سوتے تھے روٹی کھانے کے بعد, لنچ کرنے کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی وائف سے کہا کہ یہ آیا تھا. اس نے کہا نہیں, یہ تو سو رہا ہے کب سے. پھر وہ بھی گھبرا گئی کہ اچھا لڑکی کو کیا چیز نظر آئے, کوئی چور نہ ہو. تو وہ بھی باہر نکلی, اور گھر میں کوئی نہیں تھا. سب پھر میرے بھائی کو بھی جگایا, اور وہ کہتے ہیں کہ یقین جانے یہی تھا. شکل اس کی تھی لیکن ہاتھ اس کا بہت خوفناک تھا. او مائی گاڈ, یہ ان کے ساتھ ایک ہوا تھا. تو یہ اس گھر کی کچھ معاملات ہیں. 2 گھروں کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. ایک جس کا نام ہے, میں ڈسکرپشن میں نام دوں گی, ضلع مردان KPK. یہ سٹوری بھی آپ لوگ سن لیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. اور یہ والی جو اس وقت میں شیئر کر رہی ہوں یہ بھی سن لیں. تو اس میں پھر یہی چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں. اچھا, میری امی کہتی ہے کہ میں سو رہی تھی تو اذان ہو رہی تھی. تو میں اب اتنی نیند میں تھی کہ مطلب آدھی نیند میں اور آدھی میں جاگ رہی تھی, کیونکہ صبح کا ٹائم, یہ فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے, ہم لوگ عادی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے, تو خود بخود آنکھیں کھل جاتی ہے. اگر ہم نہیں بھی اٹھے ہوتے تو ہمیں آس پاس پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو امی نے کہا کہ مجھے کوئی بار بار جگانے کی کوشش کر رہا تھا, اور میں مطلب غنودگی کے عالم میں تھی. تو اچانک مجھے پھر میں نے آنکھ کھلی تو میرا بھائی کھڑا تھا. اس نے کہا نماز نہیں پڑھنی امی, قضا ہو جائے گی. تو میں جلدی اٹھی اور واش روم میں گئی. اب جب میں واش روم سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بھائی ہے نا, جو وہ نماز پڑھ رہا ہے, بیٹا ہے, اور میرے سامنے سے میں مطلب اپنے ہاتھ پاؤں سب کچھ تولیے سے سکھا رہی تھی کہ وہ اٹھا اور اپنے کمرے میں واپس آ گئے. ویسے ہم سب اپنی امی کے کمرے میں نماز پڑھتے ہیں نا, جہاں بھی ہوتے, ساری جو 5 نمازیں ہم امی کے کمرے میں پڑھتے ہیں. وہاں جائے نماز ساری چیزیں تیار ہوتی ہے, تو بس مزہ آتا ہے وہاں نماز پڑھنے کا, تو ہم وہاں ہی پڑھتے. تو امی نے کہا کہ پھر میں نے بھی نماز پڑھی, لیکن چونکہ رات کو شام کے ٹائم ہمارے دودھ والا دودھ لے کے آتا ہے, وہ نہیں آیا تھا. تو مجھے پتا تھا, تو میں جلدی بھائی کے کمرے میں گئی اور ان سے کہنے والی تھی کہ دودھ والا نہیں آئے, تم ویسے بھی جاگے ہو, نماز پڑھیے, تم جا کے دودھ لے کے آؤ تاکہ ہم دونوں جو ہے چائے پیے. تو جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا. تو امی نے کہا کہ جب میں ان کے کمرے میں گئی نا تو میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے. تو میں نے کہا تم اتنی جلدی دوبارہ سو گئی ہے, اٹھو. تو جب وہ اٹھا, اس نے کہا امی کیا ہے, تم کیوں اٹھا رہی ہو. تو امی نے کہا کہ ارے ابھی تو تم جاگ رہے تھے, اتنی جلدی تم اتنی گہری نیند میں سو گئے ہو, جا کے دودھ لے کے آؤ, ویسے بھی تم اٹھے ہو. تو اس نے کہا میں کہاں اٹھا ہوں. تو کہا نہیں, تم ابھی اٹھے تھے, تم نے نماز بھی پڑھی اور تم پھر آ کے سو گئے. تو اس نے کہا نہیں, میں نے تو نماز ابھی تک نہیں پڑھی. تو امی نے کہا نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. خیر میرے بھائی کو جلدی یہ احساس ہوا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے, تو اس نے جلدی کہا ہاں میں اٹھا تھا. اور پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا تھا اس صبح. اور یہ امی بھی تھوڑی بہت مطلب سمجھ گئی تھی, کیونکہ امی نے کہا کہ یہ جن کپڑوں میں تھا وہ کپڑے اس نے اسکائی بلو کلر کا جو کاٹن ہوتا ہے نا, اس نے وہ سوٹ پہنا تھا. لیکن جب میں اس کو جگانے گئی تو یہ اپنے ٹراؤزر اور سویٹر میں, چونکہ سخت گرمی وغیرہ تھوڑی بہت شروع ہوئی تھی, تو یہ جو ہے ٹراؤزر اور جو بنیان ہوتی ہے نا اس میں پڑا تھا. تو میں حیران تھی کہ اتنی جلدی اس نے کپڑے بھی چینج کیے. تو خیر مجھے پتہ نہیں چلا, لیکن جب اس نے کہا کہ میں نہیں اٹھا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا بہت شک ہوا. تو امی بھی بہت ڈر گئی,
اور اچھا ایک یہ بھی ہوا ہے، ابھی اس سال جب میں گئی تھی نا دوستوں، تو میری امی کی ایک بہت عجیب عادت ہے، میں جون جولائی میں ہمیشہ جاتی ہوں، میں کبھی سردیوں میں نہیں جاتی، یہ میں بتاؤں۔ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے یہاں کام ہوتے ہیں، ہماری چھٹیاں نہیں ہوتی، جس وجہ سے میں سردیاں مس کرتی ہوں بہت زیادہ۔ کراچی میں سردی نہیں پڑتی، لیکن گاؤں کی سردی بہت مس کرتی ہوں میں۔ اور جب ہم جاتے تو سخت جون جولائی ہوتے، اور میری امی کی ایک خاص عادت، جب میں وہاں تھی اور مطلب میں بہت چھوٹی تھی، تب سے امی کی یہ عادت ہے، یہ سخت گرمیوں میں کبھی کمرے میں نہیں سوتی، اور یہ یعنی جیسی گرمی شروع ہو جاتی ہے تو یہ چارپائی اور اپنا جو ہوتا ہے تکیہ وغیرہ سب باہر برآمدے میں اپنے لیے ایک چارپائی سیٹ کرتی ہے کہ بس یہ آج کے بعد یہاں سوئے گی، یہاں تازہ ہوا ہوتی ہے، یہاں وہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، چاہے تیز بارش ہو اور برآمدے تک وہ بارش آ جاتا ہے، اس کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، اس کی چارپائی بھی گیلی ہو جاتی ہے، تب بھی یہ کمرے میں نہیں آتی کہ نہیں میرا دم گھٹتا ہے کمرے میں، کیونکہ میں یہاں ٹھیک ہوں۔ تو ان دنوں میں یہ تھا کہ ہم لوگ کمرے میں اس لیے سوتے ہیں کہ وہاں مچھر بھی زیادہ ہوتے ہیں برآمدے میں، اور مجھے نیند نہیں آتی برآمدوں میں، تو امی میں اکثر باہر نکلتی تھی، امی کو آواز دیتی، امی پانی تو نہیں پینا، اس طرح امی اکثر مجھے دیکھتی تو میں ان سے کوئی نہ کوئی سوال جواب کرتی تھی۔ تو اس طرح ایک رات ہوا کہ امی کو لگا کہ میں ہوں نا، اب میری روپ میں اس طرح کوئی ہارر چیز اس کے سامنے آئی ہے، تو امی نے کہا کہ میرا نام پکارا ہے کہ ہاں تو واش روم جا رہی ہو، تو امی نے کہا کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، واش روم گئی، اور پھر میں دیکھتی رہی، یہ واش روم سے نہیں آ رہی تھی، میرے بارے میں کہہ رہی تھی، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس کو کچھ ہوا ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے گئی، میں نے دیکھا واش روم میں وہاں کوئی نہیں تھا، اور جب میں تھوڑا سا مطلب واش روم کے پیچھے کی جو ایریا ہے وہاں جھانکا تو کوئی بیٹھی تھی، کوئی چیز بیٹھی تھی وہاں، امی نے کہا، اور مجھے دیکھ کے مطلب جلدی نیچے کی طرف دیکھا، تو میں نے امی کے ہاتھ میں ٹارچ تھا، امی نے کہا کہ میں نے اس کی شکل پہ جو ہے ٹارچ کی وہ روشنی کی کہ مطلب یہ میرے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تم ہو، تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت عجیب قسم کی چیز تھی، اور بالکل وہ بھی امی بھی کہہ رہی تھی کہ بھالوں سے بھری ہوئی بلیک کپڑوں میں، اور اس کی بہت خطرناک شکل تھی، تو میں جلدی واپس آنے لگی، اور میں نے میری امی آہستہ آہستہ جاتی ہے نا، تو کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، تو میں حیران ہوں کہ امی کو کتنا ڈر لگا ہوگا یار، تو وہ بیچارے آہستہ آہستہ وہاں سے آنے لگی، شکر ہی پیچھے سے اس نے امی کو دھکا نہیں دیا یا کچھ اور امی نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی اور اپنی چارپائی تک آئی، لیکن پھر بھی امی کمرے کے اندر نہیں آئی، اور پھر وہاں سو گئی۔ تو صبح ہو گئی تو امی نے کہا کہ تم نکلی تھی، تو میں نے خیر وہ تو اس کے سامنے رزلٹ آیا تھا کہ وہ میں نہیں تھی، تو میں نے کہا نہیں، تو پھر جب امی نے کہا کہ تم گئی اور پھر نہیں آئی، تو میں نے جھوٹ بولا، ہاں میں گئی تھی امی، پھر بھی آئی تھی، شاید تمہاری آنکھ لگی، پھر امی نے کہا نہیں تم آئی نہیں تھی، پھر جب میں آئی نا تو وہاں کوئی اور چیز بیٹھی تھی، تو یہ میرے امی کے ساتھ ہوا تھا۔ اور ویسے یہ جنات بھی بہت شرارتی ہوتے ہیں، انہیں ہر انسان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کب کیا کرتا ہے، تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کی یہ والی بیٹی رات کے 12 بجے یا 1 بجے کے ٹائم واش روم ضرور جاتے، کیونکہ میں جاگ رہی ہوتی تھی، چینل پہ کام کرتی تھی، پھر جب سونے لگتی تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں واش روم جاؤں، تو میں جس کمرے میں سوتی ہوں نا اس کا واش روم پورا جو ہے نہیں بنا، سیٹ نہیں ہے، تو میں جو صحن میں جو واش روم ہے میں وہاں جاتی، مجھے بھی بہت ڈر لگتا تھا صحن میں، تو کیونکہ گاؤں کے گھر بڑے بڑے ہوتے لیکن جاتی تھی میں، تو کیونکہ امی سے اکثر میری سوال جواب ہوتی تھی تو پھر مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، تو میں نے دیکھا کہ امی نے کہا کہ بھائی مجھے لگا کہ تم وہاں گئی ہو، تو جنات کو بھی پتہ تھا کہ اس کی یہ بیٹی وہاں جاتی ہے، تو میری روپ میں امی کو کافی ڈرایا تھا۔ تو یہ سٹوریز تھی اس گھر سے متعلق، اور بہت ساری اور بھی ہے دوستو، لیکن تھک گئی ہوں، اور اتنا جو ہے بندہ اتنی لمبی ویڈیو کون دیکھتا ہے، تو بس یہ ساری ویڈیوز تھی، اور بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔